پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ وہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ میں اس پیغام کو شروع کروں کہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے خدا نے یہ کلام مجھ سے کیا۔ ہاللیلویا۔ پھر لاسٹ سنڈے ہم ایک میٹنگ میں تھے، خدا کے خادم کے وسیلہ سے بھی خدا نے یہ کلام کیا، اور 2 ہفتے پہلے خدا نے یہ کلام میرے اندر ڈال دیا تھا تاکہ یہ کلام آپ تک پہنچایا جائے۔ یہ خدا کا پیغام ہے۔ میں اس پیغام کو شروع کرنے سے آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پرسنلی یہ نہ سمجھے کہ شاید مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہاللیلویا، یا مجھے تنقید کی جا رہی ہے۔ سو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھے خدا نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے، سو میں دلیری سے اسے آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں نہیں جانتا خدا کس سے بات کرنا چاہتا ہے، کس سے کلام کرنا چاہتا ہے، یہ خدا کا اور اس کا میٹر ہے۔ ہاللیلویا، زوردار تانیہ خدا کی جلال کے لیے بجائیں۔ اعمال کی کتاب 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ غور سے سنیے گا، بڑی ایک انٹرسٹنگ سی یہ مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ لکھا ہے، اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے ایک جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف۔ بات ابھی یہی ختم نہیں، آگے سنیں۔ اور قریباً 3 گھنٹے بعد، کتنے گھنٹے بعد؟ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ دیکھ، تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ اور ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سبب سے سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔
خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور ہمارے سنے جانے پر خداوند کی برکت قائم ہو. سب ایک آواز ہو کر کہیں آمین. آئے آنکھوں کو بند کریں ذرا, ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. مسیح یسوع میں ہمارے جلالی اور آسمانی باپ, ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے, تیری رحمت ابدی, تیرا پیار نرالا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ تیرے اس کلام کے لیے, خداوند ان پلانس کے لیے, ان منصوبوں کے لیے خداوند جو تُونے بھیجے, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. یسوع نام سے یہ کلام جب اے آسمانی باپ تیرے لوگوں تک پہنچایا جائے تو یسوع نام سے تیرا بڑا فضل, کلام کی قدرت کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے جاری ہونے والا ہے. خداوند یہ تیرا کلام زندگیوں کو سیراب کرنے والا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اور خداوند جب تک تیرا کلام بیان کیا جائے خداوند تمام تر سوچیں جو خداوند بیک سلائیڈ ہوتی ہے یسوع نام سے ہم ان کو باندھتے ہیں. توجہ تیرے کلام کی طرف مرکوز ہو, تیرے لوگ تیرے کلام سے سیر اور آسودہ ہو. یسوع مسیح کی قادر اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں آمین. زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں. غور سے سنیں, یہ جو ایک کپل ہمیں نظر آیا ہے, ایک جوڑا ہمیں نظر آیا ہے. اب یہ کہانی ہے کیا؟ جب پطرس روح القدس سے معمور ہوا, جب عید پینتیکوست کے دن خدا کے روح نے اسے بھر دیا, تو پھر وہ جہاں وہ دعا کر رہے تھے وہاں سے نکلا اور ہیکل کے صحن میں گیا اور خدا کا کلام سنانے لگا. اور سنتے سنتے 3000 لوگوں نے وہاں پر کیا کر لیا؟ مسیح کو قبول کر لیا. اس کے بعد پھر اس نے ایک واعظ کیا, وہاں پر 5000 لوگوں نے خدا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. جب یہ مسیح کی شہرت, مسیح کی خوشخبری پھیلتی پھیلتی لوگوں میں پھیلتی جا رہی تھی, تو روم کی حکومت کو پھر فکر پڑ گئی. ذرا اس کی ایکو کم کرتے ہیں. روم کی جو حکومت تھی اسے کیا پڑ گئی؟ پھر فکر پڑ گئی کہ یہ تو پھر مسیحت پھیل رہی ہے. ہاللیلویا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پطرس کو جو ہے وہ پکڑ لیا, اپنے پاس بلایا اور کچھ دن اس کو رکھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پطرس کا پیچھا کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں, تو وہ زیادہ دن ان کو اندر نہ رکھ سکے, قید میں نہ رکھ سکے. ہاللیلویا. انہوں نے اسے چھوڑ دیا. اب یسوع مسیح کی جو خوشخبری تھی وہ اس طرح تیزی سے پھیل رہی تھی کہ جتنے لوگوں نے پطرس سے کلام سننے کے بعد مسیح کو قبول کیا, اب ان کے پاس, یہ ابتدائی کلیسیا سن لیں, اب ان کے پاس کیا تھا؟ جو مال اسباب تھا وہ سارا پطرس کے آگے لاتے اور اسے دان کر دیتے. کسے؟ پطرس کو نہیں, خدا کے کام کے لیے وہ اسے کیا کر دیتے؟ پیش کر دیتے. اس قدر لوگوں کے اندر مسیح کے کلام کی تسلی تھی, اس قدر ان کے اندر بیداری کا روح تھا کہ ان کے جو بھی پراپرٹیز تھی, جو بھی مال اسباب تھا, وہ بیچ بیچ کر سب
پطرس کو لا کر دیتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ یہ جو لوگ یہاں پر ہیں ان سب میں مشترک تقسیم کر دے، جو جس کی ضرورت کے مطابق ہے اسے دے۔ لیکن آج کی کلیسیا کی طرح اس میں ایک ہوشیار جوڑا بھی تھا جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ دانا سمجھتے تھے۔ اب اس جوڑے کے پاس بھی ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس کا نام حنانیہ اور سفیرہ تھا۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے بھی پراپرٹی بیچی، لیکن پراپرٹی بیچ کر وہ پطرس کے پاس جانے کی بجائے پہلے گھر چلا گیا۔ پہلے کہاں چلا گیا؟ گھر چلا گیا۔ گھر کیوں گیا اس کی وجہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ جب وہ گھر گیا تو اب دو سر آپس میں جڑ گئے۔ کتنے سر؟ کس کس کا؟ بولیں ذرا دلیری سے، میں نے پہلے کہا تھا دلیری کے ساتھ۔ اب دو سر آپس میں جڑ گئے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ حنانیہ اور اب ان دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں، باقی جا کے وہاں دے دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا چلے گا؟ ان کو کیا پتا چلے گا کہ زمین کتنے کی بکی ہے اور کتنے کی نہیں؟ وہ دونوں اس بات پر ایگری ہو جاتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں۔ اور جب وہ اس بات کو مان لیتے ہیں تو جو زمین کا پیسہ جو ان کو ملا تھا اس میں سے انہوں نے ایک حصہ پطرس کے آگے پیش کر دیا اور باقی انہوں نے گھر کے اندر کیا کر لیا؟ چھپا لیا، رکھ لیا۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ پطرس کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم بہت دانا ہیں، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بات کبھی لیک آؤٹ ہونے والی ہے ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی حنانیہ پطرس کے آگے جاتا اور اس حصے کو رکھتا تو خدا کا جو روح القدس ہے وہ پطرس کو سب بتا دیتا۔ ہاللیلویا، زور تعالیٰ خدا کے روح القدس۔ خدا کا جو روح القدس ہے وہ پطرس کو فوراً بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ کیا سوچ آ رہی ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ میڈیٹیٹ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ پہ، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم سب کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے جی تنخواہ 50 آ رہے تو دہی کی 3000 آ گئی، خدا کو کیا پتا چلے گا؟ خدا کو ان چیزوں کا کیا پتا چلے گا؟ لیکن یاد رکھیں یہاں پہ بڑی دل دہلا دینے والی بات لکھی ہوئی ہے۔ پطرس نے کیا کہتا ہے؟ تیسری آیت سنیں۔ پطرس نے کہا اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے؟ کس نے ڈالی ہے؟ شیطان نے۔ اور اسے لگ رہا ہے میں خدا کا کام کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آج بھی ایسا ہے لوگوں میں، کلیسیاؤں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاسٹر کو کون سا پتہ چلے گا اگر ہم ایسا کر لیں گے تو، اور اگر ہم نہیں بھی دیں گے تو forget that۔
خدا پیسے کا بھوکا تھوڑی ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ خدا ڈیفینیٹلی پیسے کا بھوکا نہیں ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خدا کہتا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، آسمان کے نیچے زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا میرا ہی تو ہے۔ تو یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کے ساتھ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم ان حصوں کو جڑ سے غائب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، ہمارے دلوں میں ان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ایسا تیار کر دیا جاتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ خدا کا کام ہے۔ جیسے حنانیہ کو لگ رہا تھا کہ جو ایک حصہ میں پطرس کے پاس لے کر جاؤں گا اس سے خدا کا کام ہو جائے گا، بٹ ایسا نہیں ہے۔ میڈیٹیٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا نے جب مجھ سے یہ کلام کیا تو خدا نے اب اس سے بڑھ کر پلانز مجھے دیے ہیں جو میں نے خدا کے لیے کرنے ہیں۔ جو کام خدا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اب اس سے بڑے پروجیکٹس خدا نے مجھے سونپ دیے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سب خدا کے فضل سے ہے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا کے لیے جائیں۔ خدا کے کام کے لیے یاد رکھیں۔ چلے میں آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں، میں نے جب اپنا کام شروع کیا تو بیچ میں آ کر میرا کام جو تھا وہ تھوڑا ان بیلنس ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ان بیلنس ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا۔ میں نے خدا سے اس بات کو خدا کے آگے رکھا کہ خداوند میں آج تیرے ساتھ تیری حضوری میں اس بات کو کہتا ہوں کہ تو مجھے بیلنس کر دے، میں تجھے 10ویں حصے کی بجائے 20 حصے دیا کروں گا۔ یہ میرا خدا کا میٹر تھا، لیکن یاد رکھیں جب میں نے اس عمل کو، اس بات کو اس ایمان کے ساتھ کیا کہ میں نے خدا کے لیے کرنا ہے، تو مطلب میں آپ کو ورڈز میں یا نمبرز میں نہیں بتا سکتا کہ خدا مجھے کس طرح بلیس کرتا گیا اور کس طرح اس سے بڑھ کر خدا کی برکت مجھ پہ رہی اور خدا کے کام کو میں نے کنٹینیو کیا اور آج خدا نے اس مقام پر ہمیں کھڑا کیا۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے بجائے۔ بتانا اور سکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب حالات ان بیلنس ہوتے ہیں، جب سیلریز ریورس ہوتی ہیں، 50 کی بجائے 25 ہوتی ہیں، یہی تو رائٹ ٹائم ہوتا ہے خدا کے حضور پیش ہو جانے کا۔ یہی تو وقت ہوتا ہے خدا کے حضور 2 قدم اور آگے لینے کا۔ ہماری سیلریز ریورس ہوتی ہیں، ہم بھی ریورس ہو جاتے ہیں۔ بھائی صاحب نہیں برا کرنا، بل لینے، بچے، یہ میں آپ کو ریئر خدا کی آواز دے رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا خدا کس کے ساتھ بات کرے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، لیکن میں یہاں آپ کو خدا کا پیغام دے رہا ہوں۔ خدا کے لیے کام کرنا شروع کریں، خدا کے لیے کام کرنا شروع کریں، آپ کے سارے کام خدا خود کر دے گا۔ ہاللیلویہ، یہ سوچ، یہ بات خدا نے مجھے دی کہ تو میرے لیے کام کر، میں تیرے سارے کام خود کر دوں گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں۔ میں چاہتا ہوں یہ سوچ، یہ برکت، یہ کلام ہم اپنی زندگیوں میں لے لیں
آج سے خدا پر ریلائی کرنا شروع کریں. اگر آپ خدا کے لیے 1 گھنٹہ دیتے تھے، خدا سے کہیں میں اب 4 گھنٹے دوں گا، میں تیرے لیے کام کروں گا، میں تیرے لیے آؤں گا. خدا آپ کے لیے کام کرے گا. ہاللیلویہ. زوردار تلیاں خدا ان کے لیے. اب یہاں پر جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جو کلیسیا وہاں پر جمع تھی ان کی ضرورت پوری کی جا رہی تھی. جس کی جو ضرورت تھی وہ پوری کی جاتی تھی مال اسباب بیچ کے. لیکن حنانیہ جو یہ کپل آیا، اس نے خدا کے روح سے جھوٹ بولا کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی. اور جب اس نے پترس سے کہا ہاں میری زمین اتنے ہی کی بکی ہے، تو لکھا ہے کہ اسی گھڑی اس کا دم نکل گیا. اور 3 گھنٹے کا وقفہ پڑھنے کے بعد اب اس کی بیوی بھی آئی ہے. پترس سے آگے کہتی ہے حنانیہ کہاں ہے؟ کیا کہتی ہے؟ پترس سے کہتا ہے کہ کیا واقعی یہ جو زمین تم نے بیچی ہے اتنے ہی کی بکی؟ وہ کہتی ہے ہاں. اس نے ہاں کیوں کی؟ کیونکہ پیچ گھر پر ہی ہو چکا تھا، صلاح کاری گھر پر ہی ہو چکی تھی کہ یہ بات پترس کو کہی جائے گی. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کہتی ہے اور پترس کہتا ہے تم نے خدا سے کیوں جھوٹ بولا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفنانے والے ابھی اسے دفنا کر وہی ہیں، لیکن تجھے لینے کے لیے وہ یہاں آ گئے ہیں. اور یہی بات کرتے ہی اس کی بیوی کا دم نکل گیا. لکھا ہے وہ بھی اسے لے کر چلے گئے. ہاللیلویہ. یہ میں آپ کو ابتدائی کلیسیا کی حالت بتا رہا ہوں. ابتدائی جو کلیسیا تھی اس کی کیا حالت تھی کہ اتنی ان کے اندر خدا کے لیے کچھ کر گزرنے کی تھی کہ وہ خدا کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹیز، اپنا مال، اپنا اسباب سب کچھ بیچ دیا اور خدا کے لیے لا کے کیا کر دیا؟ اسے پیش کیا تاکہ جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو. ہاللیلویہ. لیکن اس پر سے ہمیں یہ چیز نظر آئی. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے جو وہ یہ ہے ایک بیدار چرچ. عنوان کیا ہے؟ ایک بیدار. ذرا بلند آواز سے ایک بیدار. میں بیدار کہہ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کو بیزار سمجھ آ رہی ہے. ایک بیدار چرچ، بیداری رکھنے والا، خدا کے لیے کچھ کر گزرنے والا، خدا کے لیے ایسا پیشن کہ اب اسے پرواہ نہیں ہے کہ میں ہیکل کے صحن میں کھڑا خدا کا کلام سنا رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اندر آ گیا ہے، شادمانی اندر آ گئی ہے، بات اندر آ گئی ہے. عنوان ہے دا ریوائیول چرچ، بیدار چرچ. چرچ کیا ہے؟ یہ جس 4 دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چرچ ہے؟ بتائیں. سب سے پہلے میں اس بات کو کلیئر کروں پھر اس کے بعد آگے چلیں. جس 4 دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ چرچ ہے؟ یہ کلیسیا کی وہ پلیس ہے جہاں وہ جمع ہوتی ہے اور خدا کے نام کو جلال دیتی ہے. لیکن جو چرچ ہے، غور سے سن رہے ہیں، وہ آپ لوگ ہیں، وہ ہم ہیں. چرچ کون ہے؟ ذرا کہیں. چرچ ہم ہیں. چرچ کون ہے؟ یسوع نے فقی فریسیوں سے کیا کہا؟ کون سے سمے؟ اس نے کہا تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں پھر کیا کر دوں گا؟ کھڑا کر دوں گا. وہ حیران ہوئے. وہ کہتے ہیں سالوں لگ کر یہ ہیکل بنی ہے
اور یہ کہتا ہے میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ تو جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے تب شاگردوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ بات اس نے کس کی بابت کہی تھی؟ اپنی بابت اس نے کہی تھی۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو ہیکل تمہارے سامنے کھڑی ہے تم اسے ڈھا دو تو میں اسے پھر تیسرے دن کیا کر دوں گا؟ کھڑا کر دوں گا۔ تو ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے بیدار چرچ۔ کیا عنوان ہے؟ بیدار چرچ۔ اور چرچ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ چرچ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ آپ کے پاسبان، آپ کے لیڈرز آپ کے لیے جو میٹنگز ارینج کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کی بیداری کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کی روح کو گرمانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اپنے چرچ کے اندر بیداری لائیں یا نہ لائیں یہ آپ کا میٹر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمارا جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ ایک بیدار چرچ۔ اور وہ چرچ کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ ہم نے اپنے اندر جاننا ہے کہ کیا ہم بیدار ہیں یا زندگی سے بیزار ہیں۔ یہ بیداری یہاں آئے گی، اس ہاتھ کے بنے ہوئے ہال کے اندر بیداری نہیں آئے گی، بیداری یہاں سے اٹھے گی۔ بیداری جب یہاں آئے گی تو یہ ہال خود خدا کی حضوری سے معمور ہو جائے گا۔ چوری کہاں ہے؟ حنانیہ اور سفیرہ کے اندر۔ تباہ کیا ہوا ہے؟ ان کے اندر کی جو ہیکل تھی وہ تباہ ہو گئی۔ موت نے اس ہیکل کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ ہاللیلویہ۔ سو پہلی بات کہ یہ جو ہم ہیں، یہ جو ہم چرچ ہیں، یہ بیدار کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس میں بیداری کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ چرچ میں آپ آتے ہیں، گیت بھی ہوتے ہیں، ورشپ بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، بیماروں کے لیے بھی، لیکن 6 سال سے وہ بیمار ویسے ہی آتا ہے اور ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ بات کہاں سے اٹھے گی؟ تو بات بنے گی یہاں سے اٹھے گی۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات غور سے سن لیں، دا امپرفیکٹ چرچ، امپرفیکٹ جو ناکام ہے۔ بیداری گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ بیداری آپ کی کلیسیاؤں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیداری یہاں سے اٹھ نہیں رہی ہے۔ بیداری اندر کی اندر ہی جاتی جا رہی ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم جیسے آتے ہیں ہم ویسے ہی لوٹ جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ چرچ بیدار نہیں ہو رہا۔ اس چرچ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ اس چرچ کے اندر بیداری آئے گی تو بات بنے گی۔ دا امپرفیکٹ چرچ۔ غور سے سنیں، جو امپرفیکٹ چرچ ہے وہ کون ہے؟ جو کمپلیٹ نہیں ہے، جس کے اندر بیداری نہیں آ رہی ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی۔ پہلا پترس نکال لیں، پہلا پترس 3 باب۔ پہلا پترس 3 باب، اس کی 8ویں آیت نکال لیں میرے ساتھ۔ 3 باب اور اس کی 8ویں آیت، غور سے سنیں۔ غرض سب کے سب یک دل اور ہمدرد رہو، برادرانہ محبت رکھو، نرم دل اور فرتن بنو، بدی کے عوض بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا
اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صلح کا کیا رہے؟ طالب رہے۔ صلح، میل ملاپ، بات کے اندر بات کا ہاں ہونا، ویژن کے اندر ویژن کا ہاں ہونا، سوچ کے اندر سوچ کا ہاں ہونا۔ کلام کہتا ہے مبارک بادیوں میں سے ایک مبارک بادی ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کیا کہلائیں گے؟ بیٹے کہلائیں گے۔ جب ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ یک دل رہتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بدکاری سے، مکر کی باتوں سے جب باز رکھتے ہیں اور ہماری صلح خدا کے ساتھ بنی رہتی ہے، تو پھر یہ جو امپرفیکٹ چرچ ہے یہ پرفیکٹ چرچ بن جاتا ہے، کیونکہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائے۔ یہ بات آج سیکھ کے جانے کے لیے چرچ ہم ہیں۔ چرچ کے اوپر بلیم کرنا چھوڑ دیں، پادریوں پہ بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ یہ چرچ کوئی اور نہیں ہے، چرچ ہم خود ہیں۔ اگر ہم بیدار نہیں ہیں تو بات اندر سے کہیں سے غلط ہے، بات یہاں سے کہیں سے غلط ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک خدا کا خادم چارلس سپرجن، کون سے سنے اس کی ایک گواہی ہے چرچ میں، وہ کہتے ہیں میں ایک دن کلام سنا کر لوگوں سے مل رہا تھا تو ایک کلیسیا کا بندہ مجھے کہتا ہے پادری صاحب یہ میرا آپ کے چرچ میں لاسٹ سنڈے ہے۔ پادری صاحب کہتے ہیں اچھا وجہ جان سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے، وہ پادری صاحب سے کہنے لگا کہ پادری صاحب اب میں کسی ایسے چرچ میں جاؤں گا جو پرفیکٹ چرچ ہو، جو کیا ہو؟ بالکل پرفیکٹ چرچ ہو۔ تو پادری صاحب نے اسے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھ کے جانا۔ اس نے کہا پلیز جس دن آپ کو کوئی ایسا چرچ مل جائے تو آپ وہاں پہ مت جانا۔ اس نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جو اس چرچ کا ماحول ہے وہ آپ جا کر خراب کر دیں۔ ہاللیلویہ، میری بات سمجھ میں آئی؟ بات یہاں سے صحیح کریں، چرچ خود پرفیکٹ ہو جائے، یہاں سے صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں جو باتیں ڈالتا ہے نا وہ ہمیں پوری آفرنگ نہیں کرنے دیتے، یہاں سے پرفیکٹ ہو، آپ کو سب پرفیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے، سب باتیں صحیح نظر آنا شروع ہو جائے۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں خدا کے لیے۔ دوسری بات غور سے سمجھیں، دوسری بات تیسری آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہم اعمال میں واپس آتے ہیں، غور سے سنیں، پڑھنے لگا۔ لکھا ہے مگر پطرس نے کہا اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روز مجھ سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور جب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھا کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ دوسری بات، حنانیہ کے پاس ایک زمین تھی، اس نے وہ بیچ دی اور پطرس کے پاس آ گیا۔ ایسے ہی ہے۔ اب پطرس نے اسے ایک بات کہی، اس نے کہا جب وہ تیرے پاس تھی تو کیا تیری نہ تھی؟ اب جب وہ بک گئی ہے تو اب تیری
نہیں ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں بھی کسی نے خرید لیا ہوا ہے، تو آپ اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے کہ ہم بکے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر میں خرم کے پاس 10,000 رکھوا کے چلا جاؤں، اگلے دن میں اسے آ کے کہوں خرم میرا 10,000 دے دو، یہ مجھے 10 کی بجائے 7 دے رہا ہو، تو کیا یہ ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ بولے نہیں کر رہا نا؟ تو کیا ہم ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یسوع کے خون سے خرید لیا گیا اور کام ہم کسی اور کے کام ہیں؟ ہاللیلویا، زوردار تالیاں خدا ان کے لیے ہے۔ نکالیے میرے ساتھ کلسیوں 3 باب، جی پڑھنے لگا غور سے سنیں۔ کلسیوں 3 باب 5ویں آیت پڑھنے لگا، لکھا ہے 5ویں سے 6 لکھا ہے، پس اپنے ان اعضاؤں کو مردہ کرو، سن لیں غور سے، پس اپنے ان اعضاؤں کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ لالچ کس کے برابر ہے؟ کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ میں آپ کو ایک لفظ بتانے لگا ہوں، انارڈینیٹ لفظ استعمال ہوا ہے شہوت پرستی کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہیں شہوت پرستی کے لیے۔ یہ مجھے جھنجھوڑا جب خدا کے روح نے اس لفظ کے لیے غور سے سنے۔ جو لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، جب اس کو میں انگلش ٹرانسلیشن کے اندر لے کے گیا اور جب اس سے میں نے ٹرانسلیشن کی، تو اس کا جو مطلب تھا وہ تھا کسی سے بے حد پیار کرنا۔ کسی سے بے حد پیار کرنا، یہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ کچھ لوگ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ میسیجز چل رہے ہوتے ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ کب چرچ ختم ہوگا اور میں نے جا کر کال پہ بات کرنی ہے، کب یہ چرچ ختم ہوگا میں نے یہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، شہوت پرستی کا مطلب ہے حد سے زیادہ پیار کرنا۔ جب ہم خدا کو امپورٹنس نہیں دیتے، جب ہم خدا پر دھیان نہیں لگاتے، جب ہم خدا کی طرف پورے دھیان کو ہونے نہیں دیتے ہیں، تو یہ بت پرستی ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک بات یاد رکھیں، خدا کے لیے کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ حالات جو آپ سالوں سال سے لے کر چل رہے ہیں، میں بڑے فخر سے اپنا ریویو دیتا ہوں۔ اگر ہم آج سے 8 سال پیچھے چلے جائیں تو صرف 2 کمروں کا مکان تھا ہمارے پاس، جس میں ہم کرائے میں رہ رہے تھے بس۔ لیکن جب کمٹمنٹ ہوئی خدا کے ساتھ تو 8 سالوں میں اس نے ہمیں بدل کر دیا۔ ہاللیلویا، خدا کے جلال کے لیے زوردار کرنا۔ پاسٹر دینا ناتھ کرن کی گواہی دینے لگا ہوں۔ اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، کون سے سنیں، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اور کافی ٹائم کے بعد اس کو خدا نے ایک بیٹی دی۔ کون سے سنیے گا، جب اس کو خدا نے بیٹی دی، سلو وہ بیٹی بڑی ہو رہی تھی، 3 سال 4 سال، اس کا سارا دھیان اپنی بیٹی پر چلا گیا۔ انڈیا کا یہ خادم ہے پاسٹر دینا ناتھ کرن، اس کا سارا دھیان اپنی بیٹی پر چلا گیا۔ فائنلی اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنے ٹائم کے بعد خدا نے اسے بیٹی دی،
4-5 سال سروائیو کرنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی، بڑا ہو گیا، خدا کے آگے گیا، خدا سے کہتا ہے کیوں؟ جانتے ہیں وہ کہتا ہے خدا نے مجھ سے کلام کیا، خدا کہتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ اگر کسی اور کو امپورٹنٹ دے گا تو میں اسے تیرے پاس نہیں رہوں۔ ہاللیلویا، اس بات کو سمجھے۔ سکہ لے آئے خدا یسوع مسیح کے سامنے فقیر سے، کہتے ہیں بتا یہ کس کا ہے، خدا کا ہے یا کیسٹ کا ہے؟ تو خدا نے کلام کا حکمت کا استعمال کیا، اس نے کہا جو کیسٹ کا ہے وہ کیسٹ کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کا وقت کیوں نہیں دیتے ہم؟ دیکھے ہوئے ہیں ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں۔ اگر ہم اس کے اندر بےمانی کریں گے، بےمان ہو جائیں گے، تو آپ نے پڑھ لیا کلسیوں کے خط کے اندر کہ خدا کا جو قہر ہے وہ نافرمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتا ہے، جیسے حنانیہ اور سفیرہ پر نازل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ تیسری اور آخری بات 7ویں سے 11ویں آیت تک میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، چلیں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے۔ اب جب سفیرہ پطرس کے پاس آتی ہے، اس سے پوچھتی ہے تو اوپر ایک بڑی بات لکھی ہوئی ہے، بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ 7ویں آیت میں تقریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر ہے، جو ماجرا ہو چکا ہے اسے اس کی خبر ہی نہیں ہے، یا شاید وہ اس سے جان بن رہی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے، یا اسے ماجرے کی خبر نہیں ہے یا وہ اس سے انجان بن رہی ہے، لیکن میرے حساب سے اسے خبر نہیں ہے۔ اور پھر پطرس اس سے بات کرتا ہے، ایک تیسری اور آخری بات، the final judgment، beware، ہوشیار ہے۔ اب فائنل بات ہو رہی ہے ان سے، پطرس کی ان سے فائنل بات ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ ہوشیار رہنا۔ لوکا 12واں باب، لوکا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک، جلدی سے پڑھ لوں گا۔ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت سے موقوف نہیں ہے، اس کے پیسے سے اس کی زندگی نہیں رہے گی۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے کہ خبردار ہر طرح کے لالچ سے کیا رہو؟ باز رہو، کیونکہ پیسے سے آپ کی زندگی موقوف نہیں رہے گی۔ اس کے بعد ایک مثال ہے، وہ سن لیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاتھ جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار پھل رکھوں۔ اتنی کثرت سے اس کے پاس پیداوار ہے کہ اب جگہ نہیں ہے رکھنے کی اس شخص کے پاس۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا، اپنی کوٹھری ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا مین بات وہ نہیں ہے جو وہ آدمی کر رہا ہے، مین بات وہ ہے جو خدا کر رہا ہے۔ اور خدا اسے کیا کہہ رہا ہے؟ مگر خدا نے اسے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لیجیے۔ کیا کرے گا وہ؟ ساری پیداوار، بڑے پلانس بنا رہا ہے، میں بڑی کوٹھی بنا رہا ہوں، یہ بنا رہا ہوں، وہ بنا رہا ہوں۔ خدا نے کہا آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، تو کرے گا کیا اس پیسے؟ کتاب میں لکھا ہے زمین پر اپنے لیے مال جمع نہ کرو، بلکہ آسمان پر جہاں نہ جنگ لگتا ہے نہ چور نقب لگاتا ہے
آسمان پر ہمارے لیے مال کیسے جمع ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے لیے یہاں کچھ کر کے جائیں گے، جب ہم یہاں اپنا پیشن خدا کے لیے دکھائیں گے، جب ہمارا روپیہ پیسہ یہاں خدا کے لیے استعمال ہوگا، جب ہمارا وقت یہاں خدا کے لیے استعمال ہوگا، تو ہمارے لیے آسمان پر مال خود جمع ہوگا۔ آپ کو کوئی جو ہے وہ ایزی پیسہ جائز کیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنے خدا ہوں جائز کیش کرا۔ یہاں کام کریں خدا کے لیے، آپ کے لیے مال وہاں خود جمع ہو جائے گا۔ ہاللیلویا، زوردار تعلیم خدا کے لیے ملا۔ سو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا ریوائیول چرچ، بیدار چرچ، اور یہ چرچ کوئی اور نہیں، ہم لوگ ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حنانیہ اور سفیرہ کی طرح جو ہے وہ اپنے دل میں لالچ کو نہیں لانا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے لیے سرو کرنا ہے، ہمیں خدا کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں خدا کے لیے وقت دینا ہے۔ آپ جو خدا کے لیے کر سکتے ہیں، جو آپ خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آنے والے ویکس میں اور سے آنے والے ویکس میں ہو سکتا ہے کلیسیا کو بڑے پلانز دیے جائیں جن پر کلیسیا کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کام ہمارا نہیں ہے، نہ میرے ہے، نہ پاسٹر صاحب کا، وہ کام خدا ہے۔ اگر آپ اسے کریں گے تو خدا میں قائم رہیں گے، اور اگر آپ اس سے ڈینائی کریں گے تو باقی خدا قرار کر رہ جائے۔ ہاللیلویا۔ سو اپلیکیشن کیا ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائے، سنیں شب پھاٹا فیصلہ کرنا۔ ہاللیلویا۔ آنکھیں بند کر لیں، اپنی اپلیکیشن کو لیں، اپنے حاصل کلام کو حاصل کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی پروگرام، کوئی شادیاں ہوتی ہیں، تو ہم خدا کے لیے ہم ان کے لیے بڑھ کر لون سپلائی کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے روپیہ پیسہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے خدا کے لیے ایسا کیا ہے؟ سوچنا شروع کریں۔ یہ اپلیکیشن ہے، ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ ہمیں بچے کی برتھ ڈے کرنی ہو، ہم 1.5 لاکھ کے قرضائی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے ایسا کبھی نہیں کرتے۔ خدا کے گھر کے لیے ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، خدا کے کام کے لیے ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، خدا کی منسٹری کے لیے ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ سب سے بڑھ کر ہم خدا کے لیے روحیں جیتنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سو آج ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے اندر پیشن کو پیدا کرنا ہے خدا کے لیے۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا کے اندر آیا، لکھا ہے وہ سب اپنا مال اسباب بیچتے اور پترس کو دیتے تاکہ خدا کا کام ہو سکے۔ آیا آنکھیں بند کر لیں، اور یہ خدا کا روح آپ کو بتائے گا کہ آپ خدا کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں۔ خدمت کے وسیلہ سے، وقت کے وسیلہ سے، روپے پیسے کے وسیلہ سے خدا کی طرف آپ ہاتھ بڑھائیں۔ خدا کا ہاتھ آپ کے لیے آلریڈی بڑھا ہوا ہے۔ لارڈ جیسس